ونصلي وسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسئلہ باغ فتح لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ یہ مسئلہ آج کل پھر بہت زیادہ زور و شور سے اٹھایا جا رہا ہے، اور کچھ لوگ تو یہاں تک دعویٰ کر رہے ہیں کہ قرآن مقدس میں کوئی ایسی آیت ہی نہیں کہ جس میں یہ ہو کہ انبیاء کی میراث یا انبیاء کی وراثت نہیں ہوتی۔ پورے قرآن مجید کے اندر ایسی کوئی آیت نہیں ہے کہ اس میں یہ بتایا گیا ہو کہ انبیاء کی وراثت نہیں ہوتی۔ نہ ہونے کی دلیل نہیں ہوتی، دلیل تو ہوتی ہے ہونے کی۔ تو اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ انبیاء کی وراثت ہوتی ہے تو ان کو چاہیے کہ قرآن پاک کی آیت وہ پیش کریں جس میں یہ ہو کہ انبیاء کی وراثت انبیاء کی میراث ہوتی ہے۔ تو یہ مسئلہ کلیئر ہے، جو ثبوت ہوتا ہے، جو دلیل ہوتی ہے، وہ مدعی کے ذمہ ہوتی ہے۔ تو ہمارا موقف اس میں واضح ہے اور اس پر کئی آیات ہیں، میں پیش کروں گا۔ تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ بنیاد ہمیں دیکھنی چاہیے۔ تو اس مسئلہ کی جو بنیاد ہے وہ یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام دنیا میں کس مقصد کے لیے آتے ہیں۔ انبیاء کا مقصد دنیا میں مال و دولت اکٹھا کرنا ہوتا ہے؟ کیا انبیاء علیہ السلام دنیا میں اس لیے آتے ہیں کہ وہ جگیریں بنائیں یا اپنے ورثاء کے لیے جگیریں چھوڑ کے جائیں، وراثت چھوڑ کے جائیں؟ نہیں، انبیاء کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ دنیا میں آ کر تبلیغ کرتے ہیں، لوگوں کو اللہ کے ساتھ جوڑتے ہیں۔ تو یہ ان کا جب مقصد یہ ہوتا ہے تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ دنیا میں آئیں اور آ کر جو ہے وہ اموال اکٹھا کریں، وراثت بنائیں، جگیریں بنائیں؟ تو یہ جو چیز ہے یہ ناممکن ہے۔ تو دو آیات اس میں پیش کروں گا مختصراً، جس سے یہ پتہ چلے گا کہ انبیاء علیہ السلام دنیا میں مال و دولت تبلیغ کے بدلے لینے آتے ہیں یا ان کی رضا کچھ اور ہوتی ہے۔ تو سورہ فرقان تم سے کسی بھی اجر کی امید نہیں رکھتا، کسی اجر کا میں تم سے سوال نہیں کرتا۔ اور دوسری جو آیت ہے یہ آپ سورہ 7 دیکھ لیں، اس میں بھی یہ ہے قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ، کہ لوگوں میں تم سے کسی اجر کی بدلے کی امید نہیں رکھتا یا تم سے کوئی اجر کا سوال نہیں کرتا، تم سے اجر نہیں مانگتا، بلکہ انبیاء علیہ السلام کی جو تبلیغ ہوتی ہے ان کا جو اجر ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہوتا ہے۔ تو یہ تو دو آیات آگی کہ انبیاء علیہ السلام دنیا میں تبلیغ کے بدلے اجر نہیں مانگا کرتے، بلکہ ان کا مقصود جو ہوتا ہے وہ اللہ کی رضا ہوتا ہے۔ تو دنیا میں وہ تبلیغ کے لیے ہی آتے ہیں، نہ کہ مال و دولت کے لیے۔ تو نبی علیہ السلام کے پاس جو ہے وہ اموال کتنی طرح کے آتے تھے؟ قرآن مقدس میں ہمیں جو بتایا گیا ہے کہ وہ اموال 3 طرح کے آتے تھے۔ پہلا جو ذریعہ تھا اموال کے آنے کا وہ زکوٰۃ تھا، جس کو صدقات بھی کہا گیا ہے۔ دوسرا جو ذریعہ تھا وہ مال غنیمت، یعنی جہاد کے بدلے میں جہاں مسلمانوں کو فتح ملتی تھی تو وہاں سے جو مال ملتا تھا، مال حاصل ہوتا تھا، اس کو مال غنیمت کہا جاتا ہے۔ اور تیسرا جو تھا وہ بھی جہاد کے ذریعے ہی آتا تھا، لیکن وہاں پر جنگ نہیں کرنا پڑتی تھی۔ بغیر جنگ کے اللہ تعالیٰ کسی شہر کو، کسی بستی کو، کسی باغ کو وہ نبی علیہ السلام کے حوالے کر دیتے، تو وہ بھی جہاد کے ذریعے آتا، لیکن بغیر جہاد کے، بغیر جنگ کے جو اموال حاصل ہوتے ہیں ان کو مال فے کہا جاتا ہے۔ تو یہ 3 طرح کے ذرائع نبی علیہ السلام کے پاس آتے تھے۔ اور یہ تینوں ذرائع کیوں آتے تھے؟ تو یہ صاف ظاہر ہے کہ نبی علیہ السلام نبی بھی تھے اور حاکم بھی تھے، مسلمانوں کے بھی اور تمام عالمین کے لیے حاکم بن کر آئے تھے۔ تو بطور حاکم جو چیز ملتی ہے وہ بیت المال کی ملکیت ہوتی ہے، وہ عامت المسلمین کی ملکیت ہوتی ہے، وہ مملکت کے بیت المال میں جمع ہوتی ہے، نہ کہ وہ کسی کی ذاتی ملکیت یا وراثت بنتی ہے۔ آج بھی یہی قانون و دستور ہے۔ تو اس بارے میں قرآن مقدس سے ہم فیصلہ لیں گے۔ قرآن مقدس نے جو اموال آپ علیہ السلام کے پاس آئے ان کے مصارف کیا بتلائے ہیں؟ تو آپ سورہ توبہ کو دیکھیے، سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 ہے، تو اس کو آپ دیکھیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے صدقات کے جو مصارف بیان کیے ہیں وہ 8 مصارف اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل۔ یہ ٹوٹل 8 مصارف زکوٰۃ کے اللہ نے بیان کیے۔ ان میں پہلا فقراء کا ہے، دوسرا مساکین کا ہے، تیسرا زکوٰۃ جو اکٹھی کرتے ہیں ان کا ہے، چوتھا جو مؤلفہ قلوب وہ لوگ ہیں جو اسلام کو قبول کرتے ہیں اور ہجرت کر کے آئے، یا جنہوں نے اسلام قبول کیا انہوں نے مال و دولت کو چھوڑ دیا، تو ان کا حصہ بھی اس زکوٰۃ والے مصرف میں رکھا گیا۔ اور آگے جو حصہ رکھا گیا ہے وہ ہے کہ جن کے جو غلام ہیں ان غلاموں کو آزاد کروانے کے لیے بھی زکوٰۃ کا پیسہ پیارے پیغمبر علیہ السلام کو اللہ نے کہا لگا سکتے ہیں۔ اور جو قرض دار ہیں ان کی قرض کی ادائیگی کا بھی نبی علیہ السلام کو کہا گیا کہ آپ لگا سکتے ہیں۔ وابن السبیل، اور جو اللہ کے راستے میں ہیں، اللہ کے راستے میں مسافر ہیں، ان کے لیے بھی آپ یہ جو ہے
اموال لگتے ہیں۔ یہ کہا جاتا ہے کہ آل محمد علیہ السلام پر صدقہ جو ہے حرام ہے، تو وہ یہ صدقہ ہے جس کو قرآن مقدس نے جو زکوٰۃ کہا ہے، یہ صدقہ نبی علیہ السلام اور آپ کی آل پر کیا کر دیا گیا؟ حرام کر دیا گیا۔ یہ پہلا مصرف آ گیا جو زکوٰۃ کے مصارف نبی علیہ السلام کے پاس مال زکوٰۃ آیا کرتا تھا، تو ان کے خرچ کرنے کا بھی اللہ نے طریقہ بتایا۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ یہ جو چیز ہے زکوٰۃ، یہ آتی تو نبی علیہ السلام کے پاس ہے، لیکن اس میں سے جو خرچ کرنے کا ہے وہ کس نے؟ اللہ نے بتا دیا ہے کہ اس میں نبی علیہ السلام کی ملکیت یا آپ کے وراثت نہیں ہے، بلکہ نبی علیہ السلام بطور امین اور بطور سربراہ بیت المال کے نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے، اللہ نے حکم دیا ہے کہ آپ نے میرے پیغمبر زکوٰۃ کے پیسے، زکوٰۃ کے اموال کو ان 8 جگہوں پر خرچ کرنا ہے، اور اس میں نبی علیہ السلام کا حصہ نہیں رکھا گیا، نہ آپ کی آل کا حصہ رکھا گیا۔ اب آتے ہیں مال غنیمت، جو دوسری طرح کے اموال نبی علیہ السلام کے پاس آتے تھے جب آپ مدینہ میں تشریف لے آئے ہجرت کے بعد، تو وہ کون سے اموال تھے؟ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ۔ اب یہاں پر یہ جو مصارف مال غنیمت کے بیان کیے گئے ہیں، یہ مصارف ٹوٹل بنتے ہیں 6، اور 6 بھی کیسے بنتے ہیں کہ ان میں سے جو پانچواں حصہ جو ٹوٹل بیت مال غنیمت آتا ہے، ان میں سے 5واں حصہ جو ہے یہ نکال لینا، اور 5واں حصہ نکال کر کہاں دینا؟ یہ بیت المال کا حصہ ہوگا۔ اس میں سے اللہ کا حق بھی نکلنا ہے، اس میں سے رسول کا حق بھی نکلنا ہے، تو اس میں سے نبی علیہ السلام کے رشتہ داروں کا حق بھی ہے، اس میں یتامہ کا بھی حق ہے، اس میں مساکین کا بھی حق ہے، اور اس میں مسافروں کا بھی حق ہے۔ تو یہ کتنے ہو گئے؟ یہ 6 مصارف ہو گئے، اور جو باقی 4 حصے ہیں، یعنی 5واں حصہ نکال لیا، باقی 4 حصے بچے وہ مجاہدین پر خرچ ہونے ہیں، جنہوں نے جہاد کیا، جن کے ذریعے اللہ نے فتح دی۔ تو یہ مال غنیمت کا مصارف اس میں بھی آپ دیکھیں کہ اس میں بھی جو نبی علیہ السلام کو اجازت دی گئی ہے وہ کہ آپ اس مال غنیمت میں سے 5واں حصہ نکالیں گے، اور 5ویں حصے کو آپ آگے 6 جگہ پر تقسیم کریں گے۔ تو یہاں پر بھی یہ بات ثابت ہوگی، واضح ہوگی کہ یہ بھی نبی علیہ السلام کو اپنے اوپر خرچ کرنے کی اجازت ہے، اپنے جو قربا ہیں ان کے اوپر خرچ کرنے کی اجازت ہے، یتامہ، مساکین اور اللہ کے راستے کے جو مسافر ہیں ان کے اوپر خرچ کرنے کی نبی علیہ السلام کو اجازت دی گئی ہے، بلکہ حکم دیا گیا کہ یہ اس کے مصارف ہیں۔ تو اب اس میں بھی آپ دیکھیں گے کہ وہی بات آ گئی، اس میں بھی نبی علیہ السلام کو ان اموال کا بھی مالک نہیں بنایا گیا، یہ اموال بھی نبی علیہ السلام کی میراث یا وراثت نہیں بنے ہیں۔ یہاں بھی نبی علیہ السلام کو بطور امین حکم دیا گیا ہے کہ آپ نے یہ جو مال غنیمت آتا ہے اس کا 5واں حصہ لے لینا ہے، اور وہ بیت المال کا ہے، اور بیت المال میں سے آپ نے اپنے لیے بھی خرچ نکالنا ہے، اپنے اہل بیت کے لیے، اقربا کے لیے، اور یتامہ کے لیے، مساکین کے لیے، اور مسافروں کے لیے۔ تو یہ بھی آپ دیکھ لیں، اس میں بھی یہ دوسری آیت میں نے پیش کی ہے، تو یہ مال غنیمت کے بارے میں تھی، تو اس کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے کہیں نہیں فرمایا کہ میرے پیغمبر یہ آپ کی وراثت ہوگی، یہ آپ کی وراثت ہوگی، یہ آپ چھوڑ کر جائیں گے تو آپ کے اقربا پر یہ تقسیم ہوگا، آپ کے وارثوں پر یہ تقسیم ہوگا، یہ اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا۔ اب آگے آتے ہیں، تیسری جو نبی علیہ السلام کے پاس آمدن کے ذرائع تھے وہ کیا تھے؟ وہ مال فے تھے۔ مال فے کیا ہے؟ نبی علیہ السلام جہاد کرتے تھے، مال فے یہ ہے، غنیمت تو وہ ہو گئی کہ جو جنگ کر کے جس مال کو حاصل کیا جائے اس کو غنیمت کہا جاتا ہے، لیکن جو صلح کے ذریعے مال حاصل ہو گئے، جیسے صرف خیبر میں ایک فتح نہیں ملا تھا، تو خیبر میں اور بھی کافی ساری جاگیریں، جائیدادیں وہ ملی تھی نبی علیہ السلام کو صلح کے بدلے۔ پہلے آپ علیہ السلام نے رہنے کی اجازت دے دی، لیکن پھر آپ علیہ السلام نے یہودیوں کو نکل جانے کی اجازت دی کہ جو اموال آپ اٹھا کر لے جا سکتے ہیں وہ لے جائیں، بنی قریظہ والوں کو وہ جو اموال اٹھا کر لے جا سکتے تھے وہ لے گئے، لیکن جو زمین تھی ان کی، جو گھر تھے، جو مکان تھے، جو باغ تھے، وہ اٹھا کر نہیں لے جا سکتے تھے، تو وہ مسلمانوں کے تصرف میں آ گئے۔ اور اس کی اللہ تعالیٰ نے خود سورۃ الحشر آیت نمبر 6 میں دلیل بیان کی ہے کہ میرے پیارے پیغمبر کے قبضہ میں یہ ان چیزوں کو میں دیتا ہوں بغیر جنگ کے، بغیر گھوڑے دوڑائے، بغیر اونٹ دوڑائے، یعنی بغیر جنگ کے جو چیز میں پیارے پیغمبر کے قبضہ میں دے دیتا ہوں، تو وہ کس کا ہوتا ہے؟ وہ اللہ اور اس کے رسول کا حق ہوتا ہے۔ تو یہ اس میں مطلب یہ ہے کہ وہ جو 4 حصے وہاں پر نکلے ہیں، مجاہدین لے گئے ہیں، اور 5واں حصہ بیت المال میں گیا ہے، تو یہاں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ یہاں ٹوٹل جو انکم ہوگی اس کی مال فے کی، وہ مسلمانوں کے بیت المال کی وراثت ہوگی، اللہ اور رسول کی ہوگی اپنا، تو سب کچھ مالک ہے، جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے، جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں بن گیا کہ وہ رسول اللہ کی میراث یا وراثت بن گئی اور آپ علیہ السلام جب دنیا سے تشریف لے جائیں گے تو وہ تقسیم ہوگی، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں بنتا۔ کیوں؟ آگے آیت نمبر اسی سورۃ حشر پارہ نمبر 28 اس کی آیت نمبر 7 کو اگر آپ دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پر بھی اس مال فے کو تقسیم کرنے کا اللہ تعالیٰ نے خود آرڈر دیا، حکم دیا اور طریقہ بتایا ہے کہ یہ جو مال فے ہے اس کو آپ نے میرے پیارے پیغمبر کہاں پر تقسیم کرنا ہے، کہاں پر تقسیم کرنا ہے؟ ما افاء اللہ علی رسولہ من اہل القری، کہ جو
مال فے کے طور پر جو بستی اللہ تعالیٰ رسول کو دلوا دے تو میرے پیارے پیغمبر آگے اس کے تقسیم کا طریقہ پیارے پیغمبر کو بتلایا جا رہا ہے. کیا ہے؟ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ، اللہ اور اس کے رسول کا حق ہو گیا، دو ہو گئے. والی ذی القربا، تیسرا حق کیا ہو گیا؟ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذی القربا جو رشتہ دار ہیں ان کا حق ہے. والیتاما، یتیموں کا حق ہے. والمساکین، مساکین کا حق ہے. وابن السبیل، مسافروں کا حق ہے. تو یہ آپ دیکھ لیجئے اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے کتنے مصارف ٹوٹل بیان فرمائے؟ 6 مصارف اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں. تو اس میں بھی وراثت کہاں پر آ گئی؟ اور مال فدق جو تھا وہ بھی مال فے تھا. اور یہ کیسے ہو سکتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام قرآن کے مطابق فیصلے نہ کریں؟ یہ تو ناممکن ہے، ہو ہی نہیں سکتا. تو یہ جو مال فے تھا یہ صرف باغ فدق نہیں تھا. خیبر میں اتنی جگیریں، اتنی جائیداد آئی تھی جو پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو فے کے طور پر ملی تھی، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان جائیدادوں کو اسی طرح خرچ کرتے تھے کہ اپنا بھی خرچہ نکالتے تھے، اپنے ذی القربا کا بھی نکالتے تھے، رشتہ داروں کا نکالتے تھے، اور آگے یتاما پر خرچ کرتے تھے، مساکین پر خرچ کرتے تھے، اور مسافروں کو بھی دیا کرتے تھے. اب آگے اسی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کَإِ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ، کہ یہ ایسا نہیں ہو سکتا، اللہ یہ نہیں چاہتا کہ یہ جو دولت ہے یہ امیر گھروں میں گردش کرتی رہے، یہ صرف تھوڑے گھروں میں گردش کرتی رہے، یعنی یہ کسی کی میراث بن جائے، کسی کی وراثت بن جائے. تو اللہ نے تو اس آیت میں یہ جو مال فے ہے اس کو کسی ایک کے تسلط میں دینا، کسی ایک کی ملکیت بنانا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں یہ نہیں چاہتا کہ کسی کی میراث بن جائے، کسی کی وراثت بن جائے، کسی کی ملک تصور ہو، کسی کی ملکیت بن جائے. تو اس آیت میں تو اللہ تعالیٰ نفی کر رہے ہیں. پہلے مصارف 6 بیان کیے، مصارف بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ خود نفی کرتے ہیں کہ میں یہ نہیں چاہتا کہ یہ دولت جو ہے ایک ہی گھر میں گردش کرتی رہے. اب اس کے جو فے کے متعلق جو مختلف اس کی تفاسیر آئی ہیں، تو اس کی تفاسیر میں تفسیر صافی جو ہے اہل تشیع کی بڑی مشہور تفسیر ہے، تو اس میں امام جعفر صادق رحمہ اللہ کا قول ہے کہ مال انفال و فے کے متعلق یہ ہے کہ وہ اللہ کا ہے، رسول کا ہے، اور رسول کے بعد جو خلیفہ بنے گا وہ اس کا ہے. تو یہ واضح امام جعفر صادق کا قول تفسیر صافی میں آپ اسی آیت کے تحت دیکھ لیں. تو اس کے علاوہ جو تفسیر انوار النجف ہے، تہذیب الاحکام ہے، اور میرات العقول ہے، ان میں بھی واضح طور پر المبسوط ہے ان کی کتاب. تو اس میں بھی یہ واضح طور پر بات ہے کہ یہ جو مال فے ہے یہ شخصی ملکیت نہیں ہے، یہ وراثت نہیں ہے، بلکہ رسول اللہ کے تصرف میں ہوگا، اور اس کے بعد جو ہے یہ رسول اللہ کے بعد جو رسول اللہ کا خلیفہ اور جانشین ہوگا یہ اس کے تسلط میں آئے گا. اور یہ جو تہذیب الاحکام ہے اس میں امام محمد باقر رحمہ اللہ کا یہی قول موجود ہے کہ یہ جو مال فے ہے یہ کسی کی ملکیت نہیں ہوگی، بلکہ رسول اللہ کے پاس ہوگا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ جو خلیفہ بنے گا یہ اس کے پاس ہوگا اور وہ خرچ کرے گا. تو اس میں جو تفسیر نمونہ میں بڑی اس پر بحث کی گئی ہے، اہل تشیع کی مشہور تفسیر ہے تفسیر نمونہ، اس میں اس پر بڑی لمبی چوڑی بحث کی گئی ہے، وہ آپ اسکین دیکھ سکتے ہیں تفسیر نمونہ کے. اور انہوں نے تو یہاں تک لکھا ہے تفسیر نمونہ والے میں کہ یہ جو مال فے ہے اس میں مہاجرین و انصار کا بھی حق ہے، مہاجرین و انصار اس میں سے اپنا حصہ لیا کرتے تھے. اور اس نے بھی یہ بات واضح طور پر یہ لکھی ہے کہ یہ جو مال فے ہے یہ اللہ کا حق ہے، اللہ کے رسول کا حق ہے، اور اس کے بعد جو خلیفہ بنے گا یہ اس کا حق ہے، اور وہ انہی مقامات پر خرچ کرے گا. تو یہ ان کی کتابوں میں یہ بڑی مشہور کتابیں، معروف کتابیں، بڑی کتابیں، معتبر کتابیں، ان میں یہ بات لکھی ہوئی ہے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ میں نے یہ آیات پیش کر دی ہیں، 2 آیات میں نے پیش کی ہیں کہ لا اسألکم علیہ اجرا، ہم اس کے بدلے میں اجر نہیں چاہتے کہ ہم تبلیغ کر رہے ہیں بدلے میں تم سے کوئی مال کا مطالبہ کریں، جائیداد کا مطالبہ کریں، میراث کا مطالبہ کریں. 2 آیات میں نے وہ پیش کی ہیں. ایک آیت میں نے زکوٰۃ کے مصارف پہ پیش کی ہے کہ زکوٰۃ کے مصارف کیا ہیں. اس کے بعد میں نے آیت غنیمت، مال غنیمت کے بارے میں پیش کی ہے کہ مال غنیمت کے مصارف کیا ہیں. مال فے جس کے ذریعے یہ باغ فدق آیا اس پر بھی میں نے ایک مال فے کی ترتیب کیا ہے، مال فے کس کو کہتے ہیں، وہ آیت سورۃ الحشر کی آیت نمبر 6 اور 7 میں نے پیش کیا کہ جو سورت ہے اس کی مال فے کی تقسیم کی وہ کیا ہے. تو یہ آیت نمبر 7 میں نے سورۃ الحشر پارہ 28 اور اس پر میں نے پیش کیے ہیں اہل تشیع کی مشہور تفسیر نمونہ کے حوالہ، اور اس کے بعد امام کتاب تفسیر صافی کا حوالہ، اور کتاب تہذیب الاحکام کا حوالہ، تفسیر انوار النجف کا حوالہ، اور میرات العقول کا حوالہ، اور المبسوط یہ دوسری کی کتاب ہے اس کا حوالہ کہ ان میں ائمہ کے اقوال سے یہ بتایا گیا ہے کہ انبیاء علیہ یہ جو مال فدق تھا یہ انبیاء کی اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وراثت اور میراث نہیں تھا.
تو کیسے رولا ڈالا ہوا ہے کہ انبیاء کی وراثت ہوتی ہے جی، تو نبی علیہ السلام کی بیٹی کا حق مار لیا گیا، نبی علیہ السلام کی بیٹی کو حق نہیں دیا گیا۔ تو انشاءاللہ وہ اپنے اگلے ٹرم میں انشاءاللہ وہ باتیں آئیں گی۔ تو یہ آپ نے آیات کو نوٹ کرنا ہے، اور اگر آپ سے کوئی سوال کرتا ہے تو پہلا ہمارا یہ سوال ہے کہ پہلے وراثت کی تقسیم تو بعد کا مسئلہ ہے، میراث کی تقسیم تو بعد کا مسئلہ ہے۔ پہلا جو ہے کہ آپ علیہ السلام کی وراثت کو ثابت کرنا کہ آپ علیہ السلام کی وراثت تھی، آپ علیہ السلام نے جائیدادیں بنائیں، آپ علیہ السلام نے اموال اکٹھے کیے، اور آج بھی یہی قانون ہے۔ جو بادشاہ ہوتا ہے اس کو جو تحائف ملا کرتے ہیں وہ بیت المال میں ہوتے ہیں۔ ہمارے پاکستان میں توشہ خانہ ہے، یہ رولا پڑا ہوا ہے جی عمران خان نے گھڑی بیچ دی، یہ رولا پڑا ہوا ہے جی میاں صاحب نے جی مرسڈیز لے لی، فلاں نے یہ گھڑیاں لے لی۔ تو یہ سارا ہے کیونکہ یہ جو بادشاہ ہوتے ہیں ان کو ذاتی تحائف نہیں ملتے، وہ ایز اے بادشاہ، ایز اے سربراہ مملکت تحائف ملتے ہیں، اور جو ایز اے بادشاہ، ایز اے سربراہ مملکت جو چیزیں ملتی ہیں وہ اس مملکت، وہ اس حکومت کے بیت المال میں داخل ہوتے ہیں، نہ کہ اس کی ذاتی خانہ میں۔ تو اس لیے پہلا جو ہمارا بات ہے آج الحمدللہ میں نے ثابت کیا ہے قرآن کی آیات سے اور مخالفین کی تفاسیر اور معتبر کتب سے کہ انبیاء علیہ السلام کی وراثت نہیں ہوتی، اور ساتھ ہی قرآن کی آیت کی جو تفسیر انہوں نے کی ہے کہ جو مال فدق تھا وہ مال فے تھا، اور مال فے جو ہے وہ نبی علیہ السلام کی ذاتی وراثت یا ملکیت نہیں تھی، بلکہ وہ مال فے مسلمانوں کا تھا، اس مہاجرین و انصار کا بھی تھا، نبی علیہ السلام کے رشتہ داروں کا بھی تھا، آپ کے اقربا میں کا بھی تھا۔ اور ان تفاسیر میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ آپ کے اقربا میں بنو ہاشم بھی ہیں اور بنو عبد المطلب بھی ہیں۔ پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی علیہ السلام باغ فدق اپنی، اللہ تعالیٰ تو فرما رہے ہیں نا کہ والد ذی القربا، کہ اپنے قربا پر بھی خرچ کیجیے، تو کیا یہ ہو سکتا ہے کہ نبی علیہ السلام باقی سارے قربا جن میں آپ کے چچا بھی ہیں، آپ کے اور دیگر رشتہ دار بھی ہیں، ان کو چھوڑ کر صرف اپنی بیٹی کو ایک باغ پورا ان کے حوالے کر کے چلے جائیں، اور پھر ذی القربا کا حق بھی، یتامہ کا حق بھی، مساکین کا حق بھی، وابن السبیل؟ تو یہ کیسے ہم سوچ سکتے ہیں کہ نبی علیہ السلام قرآن پاک کے خلاف فیصلہ کر سکتے ہیں؟ تو یہ ہمارا دعویٰ تھا کہ انبیاء کی میراث یا وراثت نہیں ہوتی، اور آپ علیہ السلام نے بھی دنیا میں آ کر کوئی جائیداد، کوئی جاگیر اپنے لیے یا اپنے ورثاء کے لیے نہیں چھوڑی۔ تو یہی قرآن کا حکم ہے، یہی قرآن کا فیصلہ ہے، اور ہم اسی پر عمل کرتے ہیں۔ اللہ ہم عمل کے توفیق عطا